تراویح پڑھنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ کیا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی تراویح پڑھی یا پڑھائی؟ اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بھی اور میں بھی شروع سے یہی سنتے آ رہے تھے کہ تراویح پڑھنا سنت نہیں ہے، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ لیکن حقیقت اس کے منافی ہے، تراویح پڑھنا سنت ہے۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، حدیث شریف ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، تمام احادیث کی بڑی بڑی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کی راویہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تراویح پڑھی اور صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ دوسرے دن بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تراویح پڑھی، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ تیسری رات جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف نہ لائے۔ صبح جب سرکار سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم اسی طرح سے باقاعدگی کے ساتھ تراویح پڑھتے رہے تو کہیں نماز تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تراویح پڑھی ہے، ادا فرمائی ہے، لیکن کتنی پڑھی ہیں، کتنی رکعات پڑھی ہیں، کتنے دن پڑھی ہیں، اس حوالے سے حدیث شریف کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی یہ کون ہیں؟ جنہوں نے صحیح بخاری کی جو مشہور و معروف ایک شرح ہے فتح الباری، وہ آپ نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر کے حوالہ سے سماعت فرمائیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غیر صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ ضابطے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو یہ تمام کے تمام جو ضابطے بنائے ہیں یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بنائے ہیں، ہم ان کے ضابطوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ اپنی کتاب التلخیص میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 2 دن 20 رکعات با جماعت نماز تراویح پڑھائی تھی۔ التلخیص کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 پہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تراویح پڑھنا سنت ہے، بدعت نہیں ہے، اور تراویح کا آغاز حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ میں ہو گیا تھا، لیکن حضور نے صرف 2 دن تراویح پڑھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 2 دن تک تراویح پڑھی اور اس پر ہی عمل جاری رہا، لوگ با جماعت تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن ایک دن حضرت عبد الرحمن قاری آپ روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا تو دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے تھے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، کوئی تنہا پڑھ رہے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کو اچھا سمجھتا ہوں کہ لوگ ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو حافظ قرآن بھی تھے، آپ کی امامت میں تمام صحابہ کو جمع کر دیا گیا اور صحابہ نے باقاعدگی کے ساتھ اس دور میں نماز تراویح با جماعت ادا کرنا شروع کی۔ یہ روایت موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اور موطا امام مالک کے حوالہ سے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان سے پہلے موطا امام مالک لکھی گئی تھی۔ تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلی کتاب حدیث شریف پہ لکھی گئی ہے وہ موطا امام مالک ہے، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک با جماعت تراویح نہیں ہوا کرتی تھی۔ با جماعت تراویح کا آغاز سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا، لیکن تراویح پڑھنا یہ سنت ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہو گیا ہے کہ 2 دن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے با جماعت نماز تراویح کو ادا فرمایا تھا۔ تو یہ سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔